السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتائیں گے جو آپ کے دل کو رلا دے گا۔ آپ رونے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ جب صحابہ کی قربانی سنیں گے تو آپ تڑپ اٹھیں گے اور دعا کریں گے کہ کاش ہم بھی اس وقت پیدا ہوتے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ہیں۔ جب مکہ کے کافروں نے ان کے ساتھ ظلم کیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ ان کا ایمان اور حوصلہ ٹوٹ جائے، اس وقت مکہ کا ماحول بہت مشکل تھا۔ گلیوں میں لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دل میں صرف حسد اور طاقت کی آگ تھی۔ جو بھی سچ کی راہ پر چلتا اسے دبانے کی کوشش کرتے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں میں سے تھے جن کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ کوئی ظلم انہیں توڑ نہیں سکتا تھا۔ شروع کے دن بہت مشکل تھے۔ لوگ انہیں نظر انداز کرتے، طنز کرتے، کبھی کبھی برا بھلا کہتے، ان کے خلاف جھوٹی افواہیں پھیلائی جاتی، لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکایا جاتا۔ کئی بار انہیں اکیلا چھوڑ دیا جاتا تاکہ ان کا حوصلہ ٹوٹے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں صرف ایک چیز تھی: اللہ پر پختہ ایمان اور بھروسہ۔ ہر ظلم ان کے لیے امتحان تھا، اور ہر امتحان انہیں اللہ کے قریب لے جاتا تھا۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ کیوں مجھے یہ برداشت کرنا پڑا، بلکہ ہمیشہ یہی سوچا کہ یہ صرف اللہ کی راہ میں ایک چیلنج ہے، اور ہر بار جب کوئی ظلم ان پر ہوتا تو وہ صبر اور دعا کے ساتھ اللہ کے قریب ہوتے۔ ایک دن کفاروں نے سوچا کہ اگر ابو بکر کو عوام کے سامنے بے عزت کریں گے تو باقی لوگ بھی ڈر جائیں گے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کریں گے تو اور لوگ ڈر جائیں گے تو وہ اسلام قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے بھیڑ جمع کی، لوگ چیخ رہے تھے، ہنس رہے تھے، طنز کر رہے تھے۔ ایک شخص زور سے بولا، ابو بکر، تمہیں دیکھ کر ہنسی آتی ہے، تمہارا ایمان کہاں گیا؟ ابو بکر مسکرائے اور کہا، یہ سب اللہ کی راہ میں ایک آزمائش ہے، اور صبر کرنے والا کبھی ہارتا نہیں۔ کچھ لوگوں کے دل میں حیرت ہوئی، کچھ کو غصہ آیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پرسکون تھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف کا کوئی نشان نہیں تھا، صرف ایمان اور صبر کی روشنی تھی۔ کچھ لوگ بولے، اگر تمہارے پاس اللہ کا خوف نہیں تو تمہارے لیے مشکل وقت ختم نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے نماز پڑھی اور دل سے دعا کی، اے اللہ میری مدد فرما اور مجھے صبر کی طاقت دے۔ وقت گزرتا گیا اور کافروں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دنوں کے لیے اکیلا کر دیا، کھانے پینے کی چیزیں چھین لی، اور گھر کے لوگ بھی ڈر کے مارے دور ہو گئے۔ لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی کہ رات کے وقت وہ ستاروں کے نیچے بیٹھ کر دعا کرتے، اے اللہ جو آزمائش تو نے بھیجی ہے، میں اسے صبر اور ایمان کے ساتھ سہوں، مجھے ہمت دے کہ میں کبھی اپنی راہ سے نہ ہٹوں۔ یہ لمحہ ان کے ایمان کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر ستارہ جیسے ان کے حوصلے کا شاہد تھا۔ ہوا کے جھونکے میں بھی وہ اللہ کی یاد کرتے اور دل کی گہرائی سے دعا کرتے۔ کافروں نے افواہیں پھیلائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی راہ چھوڑ دیں گے۔ کئی دوست خوف کے مارے دور ہو گئے، لیکن حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ پر ایمان رکھنے والا کبھی نہیں ہارتا، جو صبر کرے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ لوگ ان کے اوپر طنز کر رہے تھے اور ان کی عزت کے لیے کوئی نہیں تھا، لیکن ان کے دل میں صرف اللہ کی یاد اور ایمان تھا۔
انہوں نے ہر لمحے نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی اور دل سے دعا کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر وقت اطاعت کی۔ کچھ دن ایسے بھی آئے جب کفار نے ان کے لیے سب کچھ مشکل کر دیا، وہ اکیلے رہتے، کھانے پینے کی چیزیں کم کر دی جاتی، کبھی کبھی ان کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی نہ ہوتا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی مایوسی نہیں مانی۔ ہر آزمائش نے انہیں اور مضبوط بنایا۔ ایک دن کسی نے کہا، تمہارا ایمان تمہیں بچائے گا یا نہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر جواب دیا، اللہ ہی میری حفاظت کر سکتا ہے اور میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کے امتحانات صرف باہر کے نہیں تھے، دل میں بھی کئی سوال اٹھتے۔ کبھی کبھی لگتا کہ کیوں دوسروں کو ظلم کرنے کا حق ہے اور سچ کی راہ چلنے والوں کو اتنی تکلیف سہنی پڑتی ہے، لیکن اس کا جواب ہمیشہ یہی تھا، یہ اللہ کی آزمائش ہے اور جو اسے صبر اور سمجھداری سے سہتا ہے وہی اصل فاتح ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ، ہر ظلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مضبوط بنایا۔ وہ ہمیشہ نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ سے مدد مانگتے، اور ان کے اندر ایک اٹوٹ یقین تھا کہ اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ ہر بار جب ظلم ہوا انہوں نے دعا کی اور دل کو مضبوط کیا۔ کافروں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ ابوبکر کو عوام کے سامنے اور زیادہ بے عزت کریں گے۔ بھیڑ جمع ہوئی، لوگ شور مچا رہے تھے۔ ایک شخص زور سے بولا، اے ابوبکر، تمہیں دیکھ کر ہنسی آتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا قیمت ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی سے ایک لمبی سانس لی، پھر مسکرا کر کہا، یہ سب اللہ کی آزمائش ہے اور میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ صبر کرنے والا کبھی ہارتا نہیں۔ لوگ حیرت زدہ ہو گئے، کچھ تو خاموش ہو گئے، کچھ نے دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مشکل کا مقابلہ صبر اور دعا سے کیا۔ کبھی کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن زبان پر کبھی شکایت نہ آتی۔ انہوں نے اپنے دل کو مضبوط رکھا اور اللہ کی یاد میں وقت گزارا۔ ہر ظلم، ہر مشکل اور ہر آزمائش نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مضبوط کیا۔ ان کے دل میں ایک اٹوٹ یقین تھا کہ اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی ہر صورتحال کو ایمان، نماز اور صبر کے ذریعے سنبھالا۔ ان کی کہانی یہ سکھاتی ہے کہ مشکل وقت میں ایمان اور صبر ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ان کی زندگی میں یہ بات ہمیشہ واضح تھی، صرف اللہ کے لیے جینا اور صرف اللہ ہی کے لیے برداشت کرنا، یہی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ دوستو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ مشکل وقت میں دعا اور اللہ کی یاد ہمیں مضبوط بناتی ہے اور ہر ظلم کو سہنا ممکن بناتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی حضرت سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صبر اور ایمان کی طاقت عطا فرما۔ ہمیں ہر مشکل وقت میں سچائی کی راہ پر چلنے کی ہمت دے اور ہمارے دلوں میں ایمان اور سمجھداری کی روشنی بھر دے۔ آمین۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔